حوالہ تفسیر ابن عباس، سورہ النساء، آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ وَإِنْ اور اگر خفتم تم ڈرو اللہ کے نہ تقسطوا انصاف کر سکو گے فی میں یتامیٰ یتیموں، فنکحوا تو نکاح کر لو ما جو طابع پسند ہو لکم تمہیں من سے نسائی عورتیں، مثنیٰ دو دو، وثلاثا اور تین تین، ورباع اور چار چار، فإن پھر اگر خفتم تمہیں اندیشہ ہو اللہ کے نہ تعدلوا انصاف کر سکو گے، فواحدہ تو ایک ہی، او ما یا جو ملکت ایمانکم لونڈی جس کے تم مالک ہو، ذالکا یہ ادنیٰ قریب تر، اللہ کے نہ تعولوا جھک پڑو۔ اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، دو دو یا تین تین یا چار چار، ان سے نکاح کر لو۔ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے، یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ یہ آیت ایک غطفانی شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے پاس اپنے یتیم بھتیجے کا بہت مال تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو گناہ کے ڈر کی وجہ سے صحابہ کرام بولے، ہم یتیموں کو اپنے معاملات و معاشرت سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرمائی، یعنی جیسا کہ اموال یتیم کی حفاظت اور اس میں انصاف نہ کرنے سے ڈرتے ہو، اسی طرح تم عورتوں کے درمیان خرچ اور ان کے حقوق میں پوری طرح انصاف نہ کر سکو گے۔ اور لوگ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے تک جتنی مرضی ہوتی تھی شادیاں کر لیتے تھے، حتیٰ کہ 9 اور 10 تک بھی یہ تعداد پہنچ جاتی تھی۔ چنانچہ قیس بن حارث کے نکاح میں 8 عورتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرما دی اور 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کو قطعی طور پر حرام کر دیا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قدر شادیاں کرنا تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اس قدر نکاح کرو، خواہ ایک نکاح کرو یا 2 یا 3 یا آخری حد 4 شادیاں کر لو، اس سے زیادہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اور اگر 4 عورتوں کے درمیان نفقہ یعنی خرچ اور تقسیم میں عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک آزاد عورت سے شادی کر لو، اور اگر ایک کے بھی حقوق ادا نہ کر سکو تو جو حسب قاعدہ شرعیہ باندھی تمہاری ملکیت میں ہے۔ یاد رہے کہ نزول قرآن کے وقت پوری دنیا میں غلامی کا چلن تھا۔ اسلام نے اس برائی کو معاشرے سے بتدریج ختم کیا، غلامیوں اور باندیوں کو حقوق دیے، انہیں آزاد کرنے کی تلقین کی، اور متعدد گناہوں یا لغزشوں کا عوض غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرنا قرار دیا۔ آج چونکہ یہ کبھی رواج ختم ہو چکا ہے جو عین منشاء اسلام ہے، اور دنیا کی تمام اقوام نے 1948 میں غلامی کی تنسیخ کر دی، اب کسی فرد کو کوئی غلام باندی رکھنے کا حق نہیں ہے، اور نہ ہی ان آیات سے غلامی کے استمرار و دوام کا ثبوت میسر آ سکتا ہے۔ اب افراد کی محنت کو خریدا جا سکتا ہے،
کسی کو غلام یا باندی نہیں بنایا جا سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد و آل محمد۔